بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج کل کیونکہ تمام پھلدار اور پھولدار پودے جو ہیں وہ ان پہ پھول پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو جن لوگوں نے گھروں میں پھلدار پودے لگائے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ شابہ پھل یعنی سٹرس، تو وہ بہن بھائی جو ہے وہ اپنے میٹھے کے جو پودے ہیں ان کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول تو بہت لگتے ہیں لیکن پھل نہیں لگتا جس تعداد میں پھول لگتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں، میٹھے کے جو پودے پر نر اور مادہ پھول الگ الگ ہوتے ہیں۔ نر پھول کا کام صرف پولن سے مادہ پھولوں کو فرٹیلائز کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ نر پھول جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور اکثر ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو نر اور مادہ پھولوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، میٹھے کے پودے کے پاس چلے جائیں اور اس کو پھولوں کو غور سے دیکھیں، تو یہ پھولوں کا آخری سرا جسے اینتھر کہتے ہیں پیلا ہوگا، اور ایک جو طرح کے پھول ہوں گے ان کے جو اینتھر ہوگا وہ سفید ہوگا۔ اس میں جو پیلا سرا ہوتا ہے اس پہ پولن ہوتے ہیں، اور قدرت نے اس حصے کا رنگ پیلا اس لیے رکھا ہے کہ پیلا رنگ پرندوں، مکھیوں وغیرہ کو دور سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ اس پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو حرکت کی وجہ سے پولنس ہوا میں شامل ہو کر مادہ پھول کے سٹگما تک پہنچ جاتے ہیں، یا ان کے پیروں سے چمٹ کر جب وہی انسیکٹس جو ہیں پولینیٹر وہ مادہ پھولوں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پیلے وہ ہوتے ہیں اینتھر، وہ ہوتا ہے نر پھول، اور جس کے اینتھر سفید ہوتے ہیں وہ مادہ پھول ہوتا ہے۔ اگر یہ پولنس آپس میں ایک دوسرے تک نہ پہنچیں، یعنی نر پولن جو ہیں وہ مادہ پھول تک نہیں پہنچتے ہیں، تو وہ پھول فرٹائل نہیں ہوگا اور وہ پھل نہیں بنے گا۔ تو جب نر کے پولن مادہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک وہ جو ہے نا وہ ٹریول کر لیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، تو پھر نر پھول جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ کہ آدھے سے زیادہ تو نر پھول ہوتے ہیں، انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اچھا، باقی جو آپ کے سٹرس ہیں جیسے کنو ہو گیا، موسمی ہو گیا، ان میں پولنس اور سٹگما جو ہے وہ ایک ہی پھول جو ہے اس میں دونوں ایلیمنٹس ہونے، یعنی اس میں میل اور فیمیل جو اس کے عضو ہیں، وہ تولیدی جو اس کے جز ہیں، وہ اس میں ایک ہی پھول میں ہوتے ہیں۔ میٹھے میں یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اب کیونکہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے ضروری نہیں ہے کہ مادہ پھول جو ہے وہ بھی پولینیٹ ہوں، تو جو پولینیٹ نہیں ہوتے وہ بھی گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پودا اپنی طاقت کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی خوراک کے حساب سے پھل کو ریٹین کرتا ہے، اور جن پھلوں تک وہ خوراک نہیں پہنچا سکتا ان کو وہ گرا دیتا ہے۔ اور یہ چھانٹی کا عمل جو ہے کم از کم وہ ایک اخروٹ کے دانے تک جب تک پھل نہیں بن جاتا یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پودے میں اگر دوران برداشت اس کے شروع پانی کی کمی ہو جائے، خوراک کی کمی ہو جائے، یا جڑوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو پودے کی زندگی کو جب خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھل پھول پودے اور بیج بنائے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کمزور پودے ہوتے ہیں آپ کے کمپیریٹیولی، ان پہ بھی پھول بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک مدافعتی نظام بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ وہ خوراک نہیں جاری ہوتی تو پھول زیادہ تر وہ گر جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اس کو یا پھر خوراک آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کے غیر ضروری پھول جو ہے نا وہ گرا دیتا ہے، کہ جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں بچنے لگا ہوں تو وہ کمزور جو پھول ہیں ان کو گرا دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب پھول لگ رہے ہوں تو اس وقت پانی نہیں دینا چاہیے، تو وہ کوئی اتنا یہ اس پہ کوئی آپ پانی روک دیں، لیکن یہ بالکل ہی نہ روک دینے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر پودے کو خوراک نہیں ملتی ہے، پھر وہ بھی گرا دیتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ روٹین کے مطابق اس کو پانی جو ہے وہ دیتے رہیں، اور اسی طرح اگر آپ پانی بہت زیادہ دیں گے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ، اس لیے پودے کا جو ریگولر آپ کا پانی کا جو وہ سسٹم ہے اس کے مطابق پانی دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ پودوں میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے
कि अचानक मौसम में जब तब्दीली आती है तो पौधा शॉक में चला जाता है। उस शॉक की वजह से भी वो अपने सर्वाइवल के लिए वो समझता है कि जी मेरे पे किसी बीमारी ने हमला कर दिया या मेरी जान जाने का खतरा है, तो वो फूल अपने या फल को गिरा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पौधों में, तमाम पौधों में फूलों का गिरना या फल का गिरना एक नॉर्मल अमल है। और 100% जो पौधे पे फल फूल लगता है वो नहीं तैयार होता, उसमें से पौधा अपनी जिसामत के हिसाब से, अपनी खुराक के हिसाब से रिटेन करता है। वन, दूसरा ये जो मिठा स्पेशली है, इसमें नर और मादा अलग अलग फूल होते हैं। तो नर फूल जो है वो जब वो मादा की तौलीदगी का बायस बन जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। फिर वो वाले मादा फूल जो कि फर्टाइल नहीं होते हैं वो भी गिर जाते हैं। फिर पौधा अपनी खुराक के हिसाब से जितने को मेंटेन कर सकता है, जितने फल को, उतना वो रखता है, बाकी को गिरा देता है। फिर उसके बाद अगर इसमें खुराक की कमी बेशी या मौसम में उतार चढ़ाव हो तो वो जो कमज़ोर फल होता है उसको भी पौधा गिरा देता है। क्योंकि मिट्टी का एक और बात यह है कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ये आम सिट्रस के जो किन्नू वगैरह से या लीमू वगैरह से या मौसमी से या माल्टे से इसका जो है ना होता है, इसका फैलाव बहुत बड़ा होता है। तो इसको उसी हिसाब से खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए वो जो है उसको अगर खुराक जो है आप कम करें तो उसमें भी एक उसके फूल गिराने का बायस बनता है। तो ये मैंने कहा कि जी ये अभी लोग जो है ना काफ़ी परेशान होते हैं कि जी ये क्या हो गया और क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपसे ये शेयर करना चाहता। उम्मीद है आपको हमारी ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।